لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی النبی المکی المدنی القرشی الغربی الامی البطحی الہاشمی سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیبی قلوبنا و طبیبی نفوسنا و مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وجلالتهم وسخاوتهم وعظمتهم وعطشهم ومحافلهم ومجالسهم وذكرهم وحقهم وبيانهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم. ذکر علی عبادات. صلوات پڑھ دیں آپ تمامی حضرات. حضرات گرامی قدر، عزاداران حسین مظلوم کربلا، ماتمداران غازی ابو الفضل عباس علیہ السلام، عزیزو، آپ کے علم میں ہے کہ ماشاءاللہ ایک صبح سے آپ حضرات مسلح عبادت پر جلوہ افروز ہیں اور سلسلہ عبادت جاری و ساری ہے. اور اس وقت ہماری نظروں کے سامنے ہندوستان کے ماہ ناز انجمن جو سیتل سے تشریف لائی ہے، الحمدللہ تشریف فرما ہے. آپ تمامی حضرات کو مادر حسین اجر عطا کریں گی، اس لیے کہ مسلسل سفر ہے اور ایک بستی سے دوسری بستی، دوسری بستی سے تیسری جگہ آپ حضرات خدمت عزا کر رہے ہیں. واحد بھائی، یقیناً یہ بہت بڑی منزل ہے، کوئی اس کا اجر نہیں دے سکتا، اس لیے کہ کوئی ایک ذاکر کسی بستی میں پہنچے تو انتظام اہتمام اچھے سے اچھا ہو جاتا ہے، لیکن اگر پوری انجمن آ جائے تو واقعی تمام تر میزبان کے لیے بھی تکلیف کا باعث ہوتا ہے. لیکن وہ اپنا شرف سمجھتے ہیں اور لائق صد احترام ہے وہ کہ جو امام حسین کے غم میں اپنے آپ کو خاکستر بناتے ہیں. میں جانتا ہوں یہاں وہ افراد ہیں جن کا تعلق بڑے بڑے گھرانوں سے ہے، وہ افراد ہیں جو عام دنوں میں کبھی ننگے پیر نہیں چلتے، وہ خواتین بھی ہیں جو کبھی اس فرش خاک پہ کبھی زمین پہ نہیں بیٹھتی، مگر یہ محبت حسین کا تقاضا ہے کہ یہاں جو کوئی آتا ہے وہ اپنے آپ کو خاکستر کرتا ہے. جتنا بندہ حسین کی عزا میں جھکتا جاتا ہے، مادر حسین اسے اتنا بلند کرتی رہتی ہے. چونکہ مختصر سی تقریر ہے، لہٰذا بالکل وہ حدیث آپ کی خدمت میں پیش کر دی جو سنی شیعہ سب کے ہاں موجود ہے. کوئی انکار کرے یا نہ کرے، اقبال کرے یا نہ کرے، لیکن سب کی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے. حضور نے ارشاد فرمایا کہ علی کا ذکر عبادت ہے. ہاں، یہ اور بات ہے کہ جو نہیں مانتے عبادت، ان کے بھی بزرگوں نے لکھا اور جنہوں نے مانا ان کے بھی بزرگوں نے لکھا. کتاب موجود ہے، کتاب میں باقاعدہ درج ہے اور باقاعدہ لکھا ہے کہ علی کے لیے پیغمبر نے فرمایا یہی ایک وہ بندہ ہے کہ جس کا تذکرہ کرو تو عبادت ہے. خالی ذکر کو عبادت نہیں کہا بلکہ باقاعدہ پیغمبر نے کہا النظر علی وجہ علی ابن ابی طالب عبادہ، علی کے چہرے پہ نظر ڈالنا عبادت ہے. سوال یہ ہے کہ جب علی کا چہرہ دیکھا جائے تو عبادت ہوگی، تو کیا ایتھینٹک روایتیں مسلمانوں کے پاس ہے کہ کوئی علی کا چہرہ دیکھ لے شمولیت عبادت ہوگا، کوئی علی کی زیارت کر لے وہ عبادت میں شامل ہوگا، کوئی علی کو دیکھ لے وہ عبادت کے مسلح پہ آئے گا؟ تو عزیزان گرامی، اگر میں شیعہ کتاب پڑھوں تو شاید امت مسلمہ جواب دے کہ یہ تمہاری عقیدت ہے، لیکن اگر میں سنی کتاب دکھاؤں تو پھر دنیا کہے گی یہ حقیقت ہے. متوجہ ہے؟ تو میں
میں آپ کو سنا رہا ہوں، الحمدللہ سیکھل والے بیٹھے ہوئے ہیں، میں ایک جملہ یہی سے کہہ رہا ہوں، یہ روایت کسی شیعہ کتاب میں نہیں بلکہ سنی علماء نے لکھا کہ بی بی عائشہ کہتی ایک دن میرے گھر کی انگنائی میں کائنات کا سردار آیا۔ اب آپ سنیں، آپ کیسے سننا چاہتے ہیں۔ ایک دن میرے گھر کی انگنائی میں شاہ لولاک آئے، وجہ وجود کائنات آئے، مزمل کی چادر اوڑھنے والے آئے، مدثر کا تاج پہننے والے آئے، رحمت للعالمین کا خطاب پانے والے آئے، میرے شوہر نامدار آئے، اور ان کے ساتھ ساتھ میرے ابا جان آئے۔ بی بی عائشہ کہہ رہی ہے، اب آپ سمجھ گئے کون آیا؟ عزیزان گرامی کہتی میرے ابا کے ساتھ ساتھ ان کے صحابی خاص آئے، ان کے رفقائے خاص آئے، اور آخر میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ تشریف لائے۔ سنی عالم دین کے کتاب روایت بی بی عائشہ کی کہتی سب میری انگنائی میں بیٹھے ہوئے تھے، یوں لگ رہا تھا کہ میرا آنگن جنت کا بنا ہوا ہے، مگر میں نے جو غور سے اپنے باپ کو دیکھا تو میں نے دیکھا میرا باپ رسالت مآب کو چھوڑ کر، وجہ وجود کائنات کو چھوڑ کر، صاحب لولاک کو چھوڑ کر، ارے وارث کوثر کو چھوڑ کر، شافع محشر کو چھوڑ کر کسی اور کے چہرے پہ ٹک ٹکی لگائے ہوئے ہیں۔ مجھے حیرت ہوئی، میں نے اپنے بابا سے کہا بابا جان یہ کیا؟ یہاں کائنات کا والی بیٹھا ہے، آپ میرے سرکار کو چھوڑ کر علی کا چہرہ دیکھ رہے ہیں۔ میرے باپ نے آنکھوں میں آ کے ڈال کے کہا عائشہ یہ جو کونین کا والی ہے اسی نے ہی بتایا ہے کہ علی کا چہرہ دیکھنا ہے۔ جلدی سے علی کا چہرہ دیکھنا عبادت، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ خالی شیعوں میں عبادت نہیں ہے، مسلمانوں میں عبادت، جہاں جہاں حضور کی حدیث وہاں وہاں عبادت۔ اب سمجھ میں آیا کہ یہ وہ چہرہ ہے کہ جس کو دیکھنے کے لیے پیغمبر نے کہا جس نے دیکھا اس نے عبادت کی۔ ہم حضور کے پاس گئے، چشم تصور میں ہاتھ جوڑا، میرے سرکار اگر علی موجود تو عبادت، لیکن علی نہ موجود تو ہم محروم عبادت۔ حضور نے کہا یہ ایسا آستانہ ہے کہ یہاں آنے کے بعد کوئی محروم عبادت ہوتا نہیں۔ میں نے کہا اگر علی نہیں ہوں گے تو محروم عبادت کا ہرگز نہیں، ذکر و علی عبادت، ارے علی کا ذکر کرو عبادت ہے۔ اچھا ہم نے کہا حضور اگر یہی زمانہ اتنا تنگ نظر ہو جائے کہ ذکر علی پر پابندی عائد ہو تو ہم محروم عبادت۔ حضور نے کہا آؤ ہم اس کا بھی انتظام کیے دیتے ہیں۔ کہا وہ کیا؟ کہا حب علی عبادت، خیمے دل میں محبت علی کی شمع روشن کرو عبادت۔ اب سنیے گا جملہ، اس کا مطلب اللہ کے رسول نے اس کائنات اسلام کو ایک ایسی مملکت عبادت بتائی کہ جس کا ذکر کرو تو عبادت، چہرہ دیکھو تو عبادت، اس کی محبت کی مالا جپو تو عبادت۔ تو اب میں جملہ عرض کروں، اس کا مطلب یہ کائنات میں علی علی نہیں ہے، مملکت عبادت ہے۔ کوئی دیکھے تو عبادت، کوئی سوچے تو عبادت، کوئی سنے تو عبادت، کوئی بولے تو عبادت۔ اب مجھے جملہ کہنے دیجئے، یہ جملہ تحقیق کے بیس پر میں تمام عالم جہان تک پہنچا رہا ہوں۔ دنیا والوں آج تک فلاسفر نے یہی بتایا ہے کہ کائنات میں ہر شے کے چار وجود ہیں، ایک وجود وجود ذہنی، ایک وجود وجود لفظی، ایک وجود وجود کتبی، ایک وجود وجود حقیقی۔ کا کیا مطلب؟ کہ اگر آپ کے ذہن میں کوئی بات آئے تو یہ ذہنی وجود ہے مگر موجود نہیں ہے، نہیں پہنچ رہے آپ۔ اگر آپ نے کوئی تحریر لکھ دی ہے تو یہ تحریر کی شکل میں وجود ہے مگر ابھی شے موجود نہیں ہے۔ اگر آپ نے لفظوں میں وجود کا انتخاب کیا تو یہ وجود تو لفظوں میں ہے مگر موجود نہیں۔ ارے میں مثال دے کے آپ کو سمجھاؤں، دنیا جانتی ہے اور ہر بندہ جتنی چاہے مثالیں بنا لے۔ مثلا سب جانتے ہیں کہ یہ تقریر مولانا کلب رشید صاحب کو کرنا تھی، اتفاق ہے فلائٹ مس ہوئی، موسم خراب ہے، سب جانتے ہیں حالات، اتفاق سے نہیں آ سکے۔ لیکن اگر آپ کو انہی کو سننے کا موڈ ہے تو آپ سوچیں کلب رشید صاحب ذہن میں وجود ہے موجود نہیں۔ آپ نے بینر پہ لکھا کلب رشید صاحب،
وجود ہے موجود نہیں. آپ نے اعلان کر دیا, اعلان میں لفظوں میں وجود ہے موجود نہیں, لیکن اگر وہ حقیقتاً آ جائے تو یہ ہے وجود حقیقی. اب سمجھ میں آیا کہ کائنات میں ہر شے کے 4 وجود ہیں مگر 3 ناقص ہیں, 1 کامل ہے. سنیں آپ, 3 ناقص 1 کامل. جتنی مثالیں چاہیں. میں کل رات میں کامٹی میں پڑھ رہا تھا واحد بھائی, وہاں آپ کا ذکر ہو رہا تھا. ناگپور سے میں چلا, رات کا کھانا کھایا, بھوک لگی تھی. میں نے سوچا کھانا, شکم سیر نہ ہوا. بولا کھانا, شکم سیر نہ ہوا. لکھا کھانا لاؤ, شکم سیر نہ ہوا. ابو ذر صاحب نے تھال بڑھا دی. اب جو حقیقی وجود آیا اور کھانا وجود سے موجود کی طرف ٹرانسفر ہوا تو شکم سیر ہو گیا, پیاس بجھ گئی, بھوک مٹ گئی. اب سمجھ میں آیا 3 وجود ناقص ہیں, 1 وجود کامل ہے. جتنی مثالیں بناؤ یہی نکلے گا. ساری کائنات میں ہر شے کے 4 وجود, 3 ناقص 1 کامل. اما اکیلا پوری دنیا میں میرے مولا کا وجود ہے. علی سوچو تو عبادت, علی بولو تو عبادت, علی لکھو تو عبادت, علی دیکھو تو عبادت. جزاک اللہ. پوری کائنات میں 1 وجود میرے مولا کا ہے کہ علی سوچو تو عبادت, علی بولو تو عبادت, علی دیکھو تو عبادت, علی سنو تو عبادت. عزیزان گرامی, کیا احساس فخر کے ساتھ اپنی ماں کو سلام کرنے کا دل نہیں ہوتا؟ کیا ایسا شیر ملا ہے اور ایسے خون کی طہارت ملی ہے کہ سینوں میں علی علی کی صدائیں گونج رہی ہیں. یہ محبت علی کی سینوں کے اندر نغمہ سرائیاں یہ بتاتی ہیں کہ کسی شریف ماں کا شیر ملا ہے, کسی شریف باپ کا پاکیزہ خون آیا ہے. ورنہ پیغمبر کی حدیث تو حد فاصل کھینچ چکی ہے کہ اگر اس نحس سے پتہ کرنا ہے کہ کون کیا ہے تو یہ نہ دیکھو کہ کون گورا ہے, کون کالا ہے, کون عربی ہے, کون اجمی ہے. بس تم ذکر علی کر لو, پتہ چل جائے گا کون حلالی ہے کون غیر حلالی ہے. بس عزادارو, اللہ تمام حلالیوں کو, عاشقان علی کو, مولا کے چاہنے والوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. بس آپ تمام مولا کے عزادار ہیں, چاہنے والے ہیں, ماننے والے ہیں. دیکھیں ادھر پوروانچل کی طرف موسم خراب ہے, بارش بہت زیادہ ہے, لہٰذا یہ مجمع اس وقت تک رہتا تھا, لیکن ہمیں مجمع سے کوئی شکایت نہیں ہے. سب کے اپنے وطن ہیں, اپنی ذمہ داریاں ہیں, اپنا گھر ہے, جانا ہے. اور اس سے بڑی بات آپ کو بتاؤں, یہ جو ابو ذر صاحب بیٹھے ہیں, ان کے ساتھ ان کے رفقا, ان کے دوست, ان کے احباب, ان کے ساتھی اسی بستی سے, یہ رات بھر کے جگہ ہیں. مگر ابھی جیسے آپ کو الوداع کریں گے یہ لوگ اپنا سامان سفر تیار کریں گے, زیارت امام حسین ہو جائیں گے. خدا ہر عاشق حسین کو جہاں بھی دنیا میں ہو اپنے حفظ و امان میں رکھے, اللہ سب کو سلامت رکھے. اور دعا یہی ہے پروردگار ہر ایک کو وہ دن دکھائے کہ اس کی آنکھیں روضہ شبیر کا دیدار کر لے. بس عزیزان گرامی, زیادہ وقت لینا مقصود نہیں, مائے ناز انجمن ہے, کہاں جلدی نصیب ہوتی ہے. مومنین سنیں, مومنات سنیں, آؤ سرحد مصائب میں چلوں, 2 فقرے تمہیں سناؤں کہ وہ فقرے کہ جن کو سننے کے بعد کلیجہ ہل جاتا ہے. ہاں, جب ہم نے قرآن کی آیتوں میں فضائل پڑھے, قرآن کی آیتوں میں اہل بیت پڑھا, قرآن کی آیتوں میں واعظ و نصیحت پڑھی, تو وہیں قرآن کی آیتوں میں ایک آیت اور پڑھی, فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. اللہ کہہ رہا ہے دیکھو یتیموں پہ کبھی قہر نہ ڈھانا, یتیموں کے اوپر کبھی ظلم نہ کرنا. اس کا مطلب اسلام کا بیس یہ بن گیا کہ اگر کوئی یتیم نظر آئے تو اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا. پتہ ہے یہ یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کی جو علامت چلی ہے وہ ابو طالب کے گھرانے سے چلی ہے. جب مصطفیٰ یتیم ہوئے پلکوں پہ بٹھالا ہے ابو طالب نے, نازوں سے پالا ہے ابو طالب نے. لکھا ہے کہ اس گھرانے میں یتیم پروری کا ایسا معاملہ تھا کہ ہر کوئی یتیم پروری میں آگے رہتا.
जनाब मुस्लिम की बेटी आतिका यतीम हुई, हुसैन ने काफिला रोक दिया और फिर काफिला रोक के चटाई बिछाई, कहा ज़ैनब मेरा संदूक ले आओ। बीबी संदूक लाई, आका हुसैन ने 2 बुंदे निकाले और उसके बाद मुस्लिम की बेटी को बुलाया और बुला के चटाई पे बिठाला और सर पे दस्ते शफ़क़त फेरे और अपने हाथों से उस बीबी के कानों में बुंदे पिन्हाए। मुस्लिम की बेटी होशियार थी, तड़प के कहती है चचा जान मेरे बाबा की खैर तो है। हुसैन रो के कहते बेटी आज से मैं ही तेरा बाबा हूँ। बच्ची तड़पती रही मगर दूर खड़ी वो मंजर 4 बरस की सकीना देख रही थी कि मेरा बाबा यतीमों से कैसे सलूक करता है। आओ यहीं से आगाज़ मसाइब करूं, क्योंकि ये वो दिन है कि जो शहजादी सकीना के मुसीबतों के दिन है, ये वो दिन है जो शहादत के दिन है। अभी हमारे भाई मौलाना सत्तार नकवी ने बीबी सकीना के ही गालिबन मसाइब पढ़े हैं। मैं 2-3 फ़िक्रे आपको सुनाता हूँ। अजीज़ों रिवायत कहती है कि एक दिन ज़मीन मदीना पर शहनशाह करबला कुर्सी लगा के बैठे थे और हुसैन के पास 3.5 साल की बच्ची वहीं खेल रही थी। इत्तेफाक से एक बुंदा फरोश गुजरा, उसने आवाज़ लगाई कोई है जो हमसे बुंदे ले ले। फर्जंदे फातिमा ने कहा ठहर जा मेरे करीब आ। बुंदा फरोश करीब आया। हुसैन ने कहा मुझे 2 बालियाँ दे दे। बुंदा फरोश ने 2 बालियाँ दी। हुसैन ने दोनों बालियाँ ली। लेने के बाद अपनी 3.5 बरस की बेटी को बुलाया और बुला के शहंशाह करबला ने अपनी बच्ची के कानों में बालियाँ पहनाना शुरू किया। लिखा है हुसैन बालियाँ पहनाते जाते थे, आंखें अश्कफशानी कर रही थी। हुसैन की आंखें आंसू बरसा रही थी। सकीना खुश हो रही थी, नाजों में बातें कर रही थी। बाबा बालियाँ पसंद आ गई, बाबा मुझे बालियाँ अच्छी लगी। लिखा है कि बालियाँ फरोश जाने लगा। हुसैन ने कहा ठहर पैसे लेकर जा। कहते हैं कि आका हम आपसे पैसे नहीं ले सकते। हुसैन ने कहा नहीं तेरा यही जरिए माश है, पैसे ले ले। जब उसने पैसे लिए तो 2 कदम चला था। आका हुसैन ने कहा ठहर जा। कहा अब क्या है? कहा 2 बालियाँ और दे दे। हुसैन ने 2 बालियाँ ली, उसके पैसे दिए। जैसे बुंदा फरोश जाने लगा कहा ठहर जा। कहा अब क्या है? कहा बस 2 लम्हे के लिए रुक जा। हुसैन ने अपनी 3.5 बरस वाली बच्ची को बुलाया, सकीना मेरे करीब आ। 3.5 बरस की बच्ची हुसैन की गरीब आई। साहिबाने औलाद बैठे हो, आपके यहाँ भी बेटियां होंगी। लिखा जैसे सकीना करीब आई, गरीबे करबला ने वो दोनों बालियां सकीना के सर पे वारना शुरू किया और जब बालियां वार दी तो एक मरतबा रोते हुए बुंदा फरोश को बालियां दी। वो पैसे वापस करने लगा, कहा मैं पैसे नहीं चाहिए मगर ये बालियां लेके जा। कहता करूंगा क्या? गरीब ने कहा अगर रास्ते में कोई यतीमा नजर आए तो उसे मेरी तरफ से बालियां पिला देना। हाय हुसैन, अरे जिसे यतीमों का इतना ख्याल। लिखा शाम गरीब आई, शिमर आगे बढ़ा, सकीना पीछे हटी। शिमर आगे बढ़ा, सकीना पीछे हटी। मैं एक मरतबा सकीना लरस के कहती ओ मेरे अच्छे बाबा, अरे शिमर बालियां खींचना चाहता है, अगर आ नहीं सकते हो तो कम से कम आन के बालियां उतरवा दो। अल्लाह अकबर। लिखा है मजलूमा के कान से बालियां ऐसी खींची गई कि कानों की लबें फट गई। ना बड़े आहिस्ता से मैं पढ़ रहा हूँ, कानों की लबें फट गई। लिखा खूने ताज़ा जारी रहा, खूने ताज़ा जारी रहा, खूने ताज़ा जारी रहा। तुम अब भी नहीं रो पाए हो, हक के गिरिया नहीं अदा हो रहा है। शायद गुनहगार जाकिर की जुबान में वो असर कहा कि तुम्हारे सीनों में बात पहुंचे। आओ तुम्हें तुम्हारे वक्त के इमाम का मरसिया सुनाऊं। पता है जिसके कानों की लबें फटी थी ना, उस बीवी का मरसिया जब तुम्हारे वक्त के इमाम ने पढ़ा तो मेरे सरकार ने पढ़ा। मेरा सलाम हो उस गरीबा पर कि जिसके कानों से मुसलसल खून बहता रहा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जिसके कानों से मुसलसल खून बहता रहा। अब एक फिक्रा पढ़ूं नौजवानों, कभी खून का पुरसा दिया है? रोज़े आशूर जंजीर जनी की है? ये बताओ तुम्हारे जख्म कितने दिन में पूछ जाते हैं, भर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं? तुम कहोगे 10 दिन 15 दिन तुम्हारे जख्म अच्छे हो जाते हैं ना। लेकिन पूछो, उलमा से पूछो, उलमा से पूछो, फिलोसफर से पूछो, वो बताते हैं खून की एक कैफियत होती है। जब खून बहता है तो थोड़ी देर बाद खून जम जाता है।
یہ خون کی کیفیت ہے. بہنے والا خون ہر تھوڑی دیر بعد پہ جم جاتا ہے. جب جم جاتا ہے تو اس پہ پپڑیاں آتی ہیں. اب میں تمہیں کیسے بتاؤں, جب تم روزے عاشور اپنی پشت پہ زنجیر زنی کا زخم لیتے ہو تو تمہارا خون تو بہتا ہے, مگر تھوڑی دیر بعد خون جم جاتا ہے, پھر پپڑیاں آتی ہیں, دھیرے دھیرے زخم اچھا ہو جاتا ہے. لیکن اگر کوئی تم میں سے شخص انہیں پپڑیوں کو کریت دے تو پھر خون تازہ جاری ہوتا ہے. سوچو تمہارے امام زمانہ نے کیا مرثیہ پڑھا. ارے میرا سلام ہو اس غریبہ پر کہ جس کے کانوں کا خون کربلا سے شام تک جاری رہا. اس کا مطلب خون جب جب سوکھتا پپڑیاں آتی. شبر کا ایسا تماچا, خون تازہ, سکینہ طرف جاتی. بابا شبر کے تماچے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. بس عزادارو, دو جملے اور مجلس تمام ہے. آپ جانے, آپ کا آنسو جانے, بی بی کا رومال جانے. لکھا ہے کربلا سے شام تک حسین کی یتیمہ کو تماچا مارا گیا ہے. بار بار سکینہ یہی کہتی تھی, بھیا سجاد اس سے کہہ دو کہ میرے رخسار پہ تماچے نہ مارا کرے. اللہ اکبر. عزادارو, وہی سکینہ تماچے کھانے والی وہ بچی, لکھا ہے کہ ایک دن قید شام میں اسیر ہو گئی. اور جو اسیری کا عالم تھا تو یہاں تک لکھا ہے کہ قید کے عالم میں اتنا بابا کو روتی تھی کہ لکھا ہے دو ظالم ہاتھوں میں تازیانہ لے کے آئے اور تمہارے غریب مولا کی پشت پہ تازیانہ برسانے لگے. سجاد نے رو کے کہا, مار رہا ہے ظالم, یہ تو بتا کہ میری غربت پر, میں تو بتا کہ آخر میں نے کیا کیا ہے, آخر اس غریب کو مار کیوں رہا ہے. سجاد سے وہ کہتا ہے, یا تو اپنی بہن سے کہہ دے چپ ہو جائے, اگر وہ ایسی روتی رہے گی تو ہم اسے قید سے نکال کر زندان میں ڈال دیں گے. اب سمجھ میں آیا کہ قید خانہ اور تھا, زندان شام اور تھا. اے آزاداروں, وہ بھی لمحہ آیا کہ جب سجاد غریب نے کہا تم نہ ڈالنا, ہم بہن کو پہنچاتے ہیں. ظالموں نے سجاد کے اوپر باقاعدہ طور سے درے لگائے. سجاد غریب نے رو کے کہا, سکینہ اب تمہارا مقدر بہن زندان ہے. سجاد آگے آگے, سکینہ پیچھے پیچھے. زیر زندان سیڑھیوں میں بچی اتر گئی, رو کے کہتی, بھیا گھوپا دے رہا ہے, اندھیرے میں مر جاؤں گی بھیا, مجھے اندھیرے سے ڈر لگ رہا ہے بھیا, سکینہ مر جائے گی. سجاد بھیا اگر چاہتے ہو بہن زندہ رہے تو اپنے ہاتھوں کی ہتھکڑیوں کو ہلاؤ یا بولتے رہو. سجاد بول تو نہ پائے, ہاتھوں کی ہتھکڑیاں ہلاتے رہے. سجاد کرے گلا خشک ہو گیا ہے, بہن بول نہیں سکتا, میں ہتھکڑیاں ہلا رہا ہوں, تم آوازوں کے سہارے سانسیں لیتی رہو. عزادارو, قیامت تو تب ہو گئی کہ جب سجاد سے ایک مرتبہ اس گھپ اندھیرے میں بی بی نے رو کے کہا, بھیا مجھے اندھیرے سے ڈر لگتا ہے, مجھے اندھیرے سے ڈر لگتا ہے, میں کیسے یہ فقرہ پڑھوں, دعائیں تم کرنا. عزادارو, آج لوگ ارپین پہ جا رہے ہیں, عباس کا روزہ روشن ہے, حسین کا روزہ چمک رہا ہے, سارے روزے آباد ہیں. ارے میرا سلام اس غریبہ پر کہ جس کا کل بھی روزہ ویرانی میں تھا, آج بھی قبر سیدہ ویرانی میں ہے. ارے سیدہ سکینہ تنہائی میں ہے, کل بھی اندھیرا تھا, آج چراغ جلانے والے نہیں پہنچ رہے. اے عزادارو, اسی گھپ اندھیرے میں بچی نے کہا, بھیا اب سکینہ مر جائے گی. سجاد نے کہا, سکینہ میں دیوار کی طرف ہوں, میں زنجیریں ہلا رہا ہوں, تم میرے قریب آ جاؤ. اب جو اندھیرے پن میں سجاد کی زنجیروں کی آواز سنی, اچانک سے بھائی کی طرف دوڑی. قید خانے شام کی سیلیاں سکینہ کے جسم میں در آئی, بچی تڑپ گئی. بھیا سکینہ کا خدا حافظ.